شریعت محمدیہ کو کوئی منسوخ کرنا تو درکنار، اس کا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ اگر خدا کسی کو نبی بنائے گا تو وہ امتی نبی بنائے گا، اور مطیع نبی یعنی محمد رسول اللہ کا غلام نبی، اس سے باہر نبوت نہیں آ سکتی۔ ہم نے کہا کہ یہ اگر ہم ثابت کر دیں تم پر کہ بین ہی یہی تعریف خاتمیت کی ہم سے پہلے بڑے بڑے بزرگ علماء کر چکے ہیں، تو اگر تم انصاف اور تقوی پہ قائم ہو تو ان کے خلاف پہلے کفر کے فتوے جاری کرو۔ کہو کہ حضرت محی الدین ابن عربی جب یہ بات لکھ چکے تو کافر ہو گئے اور دائرہ اسلام سے نکل گئے، مولا علی قاری نے جب یہ بات لکھی تو کافر ہو گئے اور دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ ان کا ایک ایک نام گنوا کر ہم نے حوالے دیے۔ ان سب کو نکالو، پھر ہماری باری، ہم تو بعد میں آئے ہیں، پہلوں کا قصہ تو صاف کر لو۔ ایک جواب ہمیں جو آج تک نہیں دیا گیا، ان پر کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ختم نبوت کے گروہ بنے پھرتے ہیں، جو ان کے اپنے امام مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ دلیلیں دے کر بین ہی وہی عقیدہ پیش کیا ہے۔ تحذیر الناس کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں 100% وہی بات فرمائی ہے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ ان کو بتایا گیا، دکھایا گیا، کتابیں لے گئے ساتھ، یہ دیکھ لیں آپ سب اسمبلی کے ممبران صاحبان، مولوی صاحبان، یہ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، دیوبند کے بانی، فتووں کے جوش میں آئے ہوئے تو یہاں سے شروع کرتے بات۔ یہ مولوی صاحب ہیں جن کے متعلق بریلویوں نے لکھا اور بابانگ زحل کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ختم نبوت کے باوجود نبوت کے دعویٰ کرنے کا رستہ دینے والے اور رستہ دکھانے والے یہ مولوی صاحب ہیں۔ اس عدالت میں بات کریں گے جو عدالت سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ سمجھتی ہے، ایک ایک لفظ جو نہیں بھی جانتی تھی ہم ان کو دکھا چکے ہیں۔ کیوں نہیں شائع کرتے وہ اسمبلی کی کارروائی؟ پتہ ہے کہ شائع ہوگی تو سب سچ کوٹ سب کو ظاہر ہو جائے گا، دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ دلیلیں کیا تھیں۔ ایک صاحب بعد میں بیچارے وہ کچھ گھبرا گئے تھے، مگر میرے سامنے انہوں نے گواہی دی، اور اللہ گواہ ہے کہ بالکل یہی گواہی تھی ان کی۔ میرے سامنے ایک میرے ایسے دوست کے سامنے جو ان کے دوست تھے، اور قطعی گواہی دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک اس دوست نے مجھے بتایا کہ صرف میرے سامنے نہیں بلکہ جس ضلع میں وہ وکالت کرتے تھے اس میں وکلاء کی موجودگی میں انہوں نے اعلان یہ بات کہی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اگر آپ لوگوں کا فیصلہ ایسا ہی قوی تھا اور جماعت احمدیہ حقیقتاً دلائل کی بنیاد پر واضح اور قطعی طور پر غیر مسلم کہلانے کی مستحق تھی تو اس کارروائی کو شائع کیوں نہیں کرتے؟ شائع کریں تاکہ یہ قصہ نپٹے بیچ میں سے، ہر آدمی کو پتہ لگ جائے یہ اسمبلی نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا شکر کرو شائع نہیں کرتے، اگر شائع کر دیں تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے۔ میں نے جب یہ بات سنی میں نے کہا آدھا تو نہیں، میرا خیال ہے شاید پورا ہی ہو جائے، اللہ توفیق دے تو۔ چند سخت دل تو رہ ہی جاتے ہیں، مگر پاکستان کی بھاری اکثریت کے متعلق بنیادی طور پر ہمارا یہی یقین ہے کہ نفس کے شریف ہیں، گناہ اوپر ہیں، بیچارے مجبور ہو گئے حالات سے، کوئی روکنے والا سمجھانے والا نہیں رہا، لیکن دل میں محبت ہے سچائی کی اور اسلام کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو پورے ہو جاتے شاید، لیکن یہ تو خیر کہنے کی باتیں، اللہ جس کو توفیق دے وہی ہوتا ہے، ہر بندے کے کہنے سے تو نہیں ہو جاتا۔ میری یہ گزارش ہے کہ اس کو شائع کر دیں، جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہاں دکھائی دیں گی آپ کو، ہر بات سچی ہے۔ یہ سب باتیں ہم کہہ چکے ہیں، سب پاپڑ بیل چکے ہیں، اونچی سے اونچی عدالتوں کے سامنے یہ باتیں بیان کر چکے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے سنوائی نہیں ہوتی تو ہم کس کے پاس جائیں؟ اس لیے اصولاً جب ہم نے یہ حق ہی نہیں مانا کہ دنیا کی کسی عدالت کو یا دنیا کے کسی سیاسی گروہ کو اپنے ملک کے باشندوں کے خلاف یہ حق حاصل ہے
کہ سیاسی اکثریت کے نتیجے میں مذہبی فیصلے کریں، یہ حقیقی ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ تو آخری بات پھر وہی میں دہرا رہا ہوں جو سب سے پہلے کہی تھی، ہمیں اس اصول کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلہ جب فرمائے گا تو تمہاری کچھ پیش نہیں جائے گی۔ اس کا فیصلہ دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے، یا سزا کی صورت میں، اور پھر وہ ایسے لوگوں کو مٹا دیتا ہے جو باوجود بار بار حق سننے کے بات نہیں مانتے، اور دوسرا رحم کی صورت میں، جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں سارے کا سارا طائف جو آپ کے خلاف ظلم میں سب سے بڑا ہوا تھا مسلمان ہو گیا۔ تو جب خدا کی تقدیر چلے گی تو دونوں میں سے ایک تقدیر تو لازماً آئے گی، پھر آپ چاہیں تو روک نہیں سکیں گے۔ اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ آپ لوگ اپنی ضد پر یہ باتیں سننے کے باوجود قائم رہے، یا دنیا سے ڈر کر خدا کا خوف چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو یہ فیصلہ کرے، چاہے تو وہ فیصلہ کرے، چاہے تو آپ کے دل بدل دے، چاہے آپ کو سرپرستی سے بٹا ڈالے اپنا قلم پھیر کر۔ مگر میری دعا اور التجا یہی ہے اللہ سے مسلسل، کہ آپ کے دل بدل دے، اور اپنے فضل کے ساتھ آپ میں سے جتنے سعید فطرت لوگ ہیں سب کو ہدایت کی توفیق بخشے۔ رہا خوف والی بات تو میں اس کے جواب دے ہی چکا ہوں، کہ دنیا کا خوف نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا کے خوف سے ڈر کر انسان صداقت کی تائید چھوڑتا ہے تو قرآن تو اس کی کثرت سے مثالیں دیتا ہے، ایک کے بعد دوسرے لوگ آئے اور اس طرح وہ ضائع ہو گئے اور مٹ گئے۔ خدا کا خوف، قرآن کریم فرماتا ہے یہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے، اور بڑی سخت تنبیہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دل میں واقعی احساس ہے کہ جماعت سچی ہے، ان کو پھر جرأت کرنی چاہیے۔ دعا سے جرأت ہوگی، یہ میں بتا دوں، دعا کریں گے تو جرأت نصیب ہوگی۔